السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مئی جون 2023 کا پیپر ہے اور یہ پیپر 2 ہے اور اس کے لیے ٹائم تھا 1 گھنٹہ 45 منٹ۔ تو اس کے کویشچن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن جو ہے وہ ہے 5 نمبر کا۔ نیچے دیے گئے محاوروں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، یعنی جملہ ایسا ہو کہ جس کو محاورے کے معنی نہیں پتہ تو وہ اس جملے کی مدد سے بھی معنی جان سکے۔ جیسے 4 چاند لگنا، پاکیزہ کا با اخلاق اور مہذب ہونا اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ رفو چکر ہونا، بنگلے کے مالک کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی چور تمام قیمتی سامان لے کر رفو چکر ہو گئے تھے، یعنی غائب ہو گئے تھے، جا چکے تھے۔ زیب دینا، کسی بھی مہذب اور مومن شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گالی گلوچ کرے، یعنی اس پر اچھا نہیں لگتا۔ سبق سکھانا، اکبر کی چغلیوں کا پول اس کے دوستوں کے سامنے کھول کر اکبر کو میں نے بہترین سبق سکھایا، یعنی احساس دلایا۔ طول پکڑنا، اگر لوگ دونوں بھائیوں کے درمیان بیچ بچاؤ نہ کرتے تو ان کی لڑائی طول پکڑ لیتی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس اگلا سوال ہے تو وہ منفی جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کرنا، یعنی نہیں کو ایک طرح سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے ڈاک خانہ ہمارے گھر کے قریب نہیں ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے خود دی ہوئی ہے۔ اس کا ہے ڈاک خانہ ہمارے گھر کے قریب ہے۔ میں نے پہلے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، میں نے پہلے بھی اکیلے سفر کیا۔ اس میں کبھی نہیں لکھیں گے، میں نے پہلے بھی اکیلے سفر کیا۔ امی جان اکثر وقت پر دوا نہیں لیتی، امی جان اکثر وقت پر دوا لیتی ہیں۔ اگر آپ اکثر کی جگہ ہمیشہ لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں نے اسکول کا کام مکمل نہیں کیا ہوگا، بچوں نے اسکول کا کام مکمل کیا ہوگا۔ درختوں پر نئے پتے نہیں آئے، درختوں پر نئے پتے آئے۔ آج بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آیا، آج بارش کا امکان نظر آ رہا ہے، آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے نا، تو پھر آپ لکھیں گے امکان نظر آتا ہے۔ آ رہا ہے بھی چل جائے گا اس میں۔ اچھا، اب یہ خالی جگہ فل کرنی ہے اور یہ الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں تو پورا کرتے ہیں اسے بھی۔ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا، یہ بھی 5 نمبر پہ مشتمل ہے۔ 5 الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا ڈیش کی بہترین اقسام ہیں، تو یہاں پر ورزش دیا ہوا ہے، ورزش کی بہترین اقسام ہیں۔ آج کل اکثر لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ ورزش کے لیے ڈیش نہیں نکال پاتے، وقت نہیں نکال پاتے۔ ایسے لوگ اپنے روزمرہ معمولات میں قریبی ڈیش طے کرنے، فاصلہ طے کرنے، جیسے بازار جانے یا دیگر کام کاج کے لیے پیدل چلنے یا سائیکل چلانے کا انتخاب کر کے بھی اپنی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر ڈیش میں ایسا صحت مند رجحان پیدا ہو جائے، اگر معاشرے میں ایسا صحت مند رجحان پیدا ہو جائے تو ٹریفک کے ہجوم اور ڈیش کے استعمال میں، ایندھن کے استعمال میں بھی کسی حد تک کمی آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عبارت ہے اور عبارت کا خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصے کے لیے انہوں نے 5 اشارے دیے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم نے ہر اشارے کے مطابق 2 جملے لکھ دینے ہوتے ہیں۔ یوں تو کتے کو انسان کا اچھا دوست سمجھا جاتا ہے اور اس کی وفاداری کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن کتے کی ذہانت کی وجہ سے عرصہ دراز سے انسان مختلف جسمانی معذوریوں کی صورت میں مددگار کے طور پر کتوں کو استعمال کرتا آ رہا ہے۔ نابینا افراد کی مدد کے لیے رہنما کتوں کی تربیت کے باقاعدہ اداروں کے قیام کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوا۔ یہاں ایسے رہنما کتوں کو تربیت دی جاتی تھی جو محاذ جنگ پر نابینا ہو جانے والے فوجیوں کی خود مختار زندگی گزارنے میں مدد کرتے تھے۔ آج کل دنیا بھر میں جدید طریقوں پر ان رہنما کتوں کی تربیت کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ کتوں کی مخصوص نسلوں میں سے ان کی چند خصوصیات کی بنا پر رہنما کتوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ انہیں غیر معمولی طور پر ذہین ہونا چاہیے، یعنی ان کتوں کو، کیونکہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بعض صورتوں میں نابینا مالک کی حفاظت کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر سکیں، یعنی کہ ہر بات وہ نابینا کی نہیں مانے، کیونکہ نابینا فرد دیکھ نہیں پاتا
تو ان میں صلاحیت ہو خود بھی فیصلہ کرنے کی۔ اس کے بعد مثلاً مصروف سڑک پر آگے بڑھنے کے حکم کو نہ ماننا۔ اس کے علاوہ رہنما کتوں کا مزاج بھی دوستانہ ہونا چاہیے تاکہ وہ عوامی مقامات پر اپنے مالک کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ رہنما کتوں کی تربیت کا آغاز 8 ہفتے کی عمر سے کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر ان کے رویے کو انہی خطوط پر تقویت دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کسی بالغ کتے کو جس کی عادت پختہ ہو چکی ہے اس تربیت کے لیے منتخب کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مکمل تربیت حاصل کرنے اور اپنے مالک کے ساتھ ہم آہنگی میں پیدا کرنے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس دوران صبر، تجربہ اور پیشہ ورانہ مہارت سے ان کے رویے کی ٹھوس بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ رہنما کتوں کا ساتھ نابینا افراد کی زندگی میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے کاموں میں خود مختار ہونے کی وجہ سے وہ بھرپور سماجی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نابینا افراد کا اپنے رہنما کتے سے اعتماد کا ایک خاص رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک دوست یا خاندان کے فرد کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے بک آگے نہیں کی تھی۔ تو نابینا افراد کا اپنے رہنما کتے سے اعتماد کا ایک خاص رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک دوست یا خاندان کے فرد کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اکثر ممالک میں عوامی مقامات پر رہنما کتوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے مالک کے ساتھ تمام عوامی جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رہنما کتوں کے ساتھ ہوائی سفر میں بھی سہولیات دی جاتی ہیں جس کی بنا پر نابینا افراد اپنے کتے کا کرایہ ادا کیے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو انہوں نے ہمیں 5 پوائنٹ دیے تھے، ہم نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور اس عبارت میں ان اشاروں کی مدد سے ہر اشارے کے مطابق 2 جملے لکھ دینے ہیں، تو اس طرح ہمارا یہ 100 الفاظ پر مشتمل ہو جائے گا۔ نابینا افراد کے لیے کتوں کے تربیتی اداروں کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوا۔ کتے نابینا ہو جانے والے فوجیوں کی خود مختار زندگی میں مددگار ثابت ہوتے تھے۔ یہاں تک ہم نے تربیتی اداروں کے بارے میں بتا دیا۔ پھر منتخب کرنے کے حوالے سے ہم نے لکھا انتخاب کے معیار کے لیے کہ کتوں کو منتخب کرنے کے لیے ان کی ذہانت کو پرکھا جاتا تھا اور ان کا دوستانہ رویہ ہونا بھی ضروری تھا۔ یہ باتیں اب ہم نے تربیت کے انتخاب کے حوالے سے لکھ دیں۔ اب تربیت کے مراحل کی بات کریں گے۔ تو 8 ہفتے کی عمر میں تربیت کا آغاز کر دیا جاتا۔ مکمل تربیت کے حصول اور مالک سے ہم آہنگی میں 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہم نے اس میں بتا دیں۔ اس کے بعد ہے نابینا افراد کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رہنما کتوں کے ساتھ نابینا افراد خود مختار ہونے کی وجہ سے بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہوتے اور اس کے ساتھ دوست یا خاندان کے فرد کی مانند زندگی گزارتے۔ عوامی مقامات میں رہنما کتوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ اب قانونی سہولیات بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بنا کرائے کے کتوں کو نابینا افراد کے ساتھ ہوائی سفر کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہمارا خلاصہ ہو جاتا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہے۔ ہر پوائنٹ، ہر اشارے کے آپ تقریباً 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ عبارت کو پڑھیں، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ بے گھر افراد کی رہائش ایک ایسا عالمی مسئلہ ہے جس کا ترقی یافتہ ممالک کو بھی سامنا ہے۔ اکثر حکومتیں بے گھر افراد کے لیے اجتماعی پناہ گاہیں فراہم کرتی ہیں، لیکن کچھ تنہائی پسند لوگ اجتماعی پناہ گاہوں میں نہیں رہنا چاہتے۔ بعض ایسے بے گھر افراد بھی ہیں جو پالتو جانوروں کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے سرکاری پناہ گاہوں میں رہائش اختیار نہیں کرتے۔ فٹ پاتھوں پر یا پارکوں میں رات گزارنے والے ان افراد کی زندگی کو شدید سردی اور دیگر خطرات سے بچانے کے لیے حکومتیں اور فلاحی تنظیمیں مختلف کوششیں کرتی رہتی ہیں۔
کچھ عرصہ قبل جرمنی کے شہر اوئم میں لکڑی اور دھات سے بنے مختصر صندوق نما گھروں کے منصوبے کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد بے گھر افراد کو شدید سردی میں رات بسر کرنے کے لیے عارضی پناہ گاہ فراہم کرنا ہے۔ وہ افراد 2 افراد کی گنجائش رکھنے والے ان گھروں میں شمسی توانائی کی مدد سے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس منصوبے کو اوئمر نیسٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھر زمین میں پوری طرح نصب نہیں ہوتے تاکہ حسب ضرورت ان کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ بے گھر افراد ان میں مفت قیام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کسی کی ملکیت میں نہیں دیا جاتا۔ یہ منصوبہ 6 ماہرین کی ایک ٹیم کی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہے۔ ان ماہرین نے جرمنی کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے سماجی مسائل بتائیں تاکہ وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ٹیم کو کسی ایک مسئلے کا انتخاب کرکے چیلنج کے طور پر 48 گھنٹے میں اس کا حل تلاش کرنا تھا۔ آخر کار اوئم شہر کے لوگوں کا تجویز کردہ شدید سردی میں بے گھر افراد کی جان بچانے کا چیلنج قبول کر لیا گیا۔ اگلے 48 گھنٹے میں ٹیم اس منصوبے کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی، جس میں ان گھروں کا ڈیزائن، تعمیر کا طریقہ اور ان میں رہنے کے مشاہدے کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام بھی شامل تھا۔ ان گھروں کی تیاری اور جانچ کے مختلف مراحل سے گزرنے اور بہتری کے عمل میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ پہلے مرحلے میں اوئم شہر میں 2 گھر نصب کرنے کا تجربہ نہایت کامیاب رہا۔ آئندہ سالوں میں ان گھروں میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کم سے کم توانائی استعمال کرتے ہوئے نمی اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا اور انہیں وائرلیس نیٹ ورک سے ملانا وغیرہ۔ کامیابی کی صورت میں ملکی اور عالمی سطح پر بھی ان گھروں کو استعمال کیا جا سکے۔ اب اس کے سوال و جواب ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، کچھ بے گھر افراد سرکاری پناہ گاہیں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ 2 باتیں لکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، مطلب وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ پالتو جانوروں کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پالتو جانوروں کو ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ ہے کہ اوئمر نیسٹ کی تعمیر کن چیزوں سے کی گئی اور ان میں توانائی کا انتظام کیسے کیا گیا ہے۔ اوئمر نیسٹ کی تعمیر میں لکڑی اور دھات دونوں استعمال کی گئی ہیں۔ شمسی توانائی کی مدد سے توانائی کی سہولیات دی گئی ہیں۔ اچھا، ان گھروں کو زمین میں نصب کیوں نہیں کیا جاتا؟ بے گھر افراد کن 2 اصولوں کے تحت یہاں رہ سکتے ہیں۔ ان کو نصب اس لیے نہیں کیا جاتا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ بے گھر افراد مفت قیام کر سکتے ہیں۔ یہ گھر کسی کی ملکیت میں نہیں دیے جاتے۔ یہ 2 اصول ہیں۔ ماہرین کی ٹیم نے لوگوں کو کس بات کی دعوت دی ہے؟ اور اپنے لیے کیا چیلنج مقرر کیا؟ ماہرین کی ٹیم نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے سماجی مسائل بتائیں اور چیلنج کیا کہ وہ مسائل کا حل 48 گھنٹے میں تلاش کر دیں گے۔ منصوبے کا بنیادی ڈھانچہ کن 3 چیزوں پر مشتمل تھا؟ گھروں کا ڈیزائن، نمبر 2 تعمیر کا طریقہ، اور نمبر 3 ان میں رہنے کے مشاہدے کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام۔ عملی طور پر کہ گھروں کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا؟ عملی طور پر 1 سال کا عرصہ لگا، 1 سال سے زیادہ۔ آنے والے سالوں میں ان گھروں میں کیا بہتری آنے کی توقع ہے؟ 2 باتیں لکھنی ہیں۔ کم توانائی استعمال کرتے ہوئے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا، گھروں کو وائرلیس نیٹ ورک سے ملانا۔ اب ایک اور پیراگراف عبارت یہ پڑھتے ہیں۔ نیپال میں کھٹمنڈو کے شمال مشرق میں مستانگ نامی علاقے میں واقع انسانوں کے تعمیر کردہ ہزاروں برس پرانے غاروں کو آج بھی آثار قدیمہ کے چند پوشیدہ رازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ صدیوں پہلے نیپال اور تبت کے درمیان ایک اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 غار موجود ہیں جو حیرت انگیز طور پر زمین سے 155 فٹ کی بلندی پر چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ اکثر غاروں کا داخلی راستہ چٹان کے اس رخ
پر ہے جہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان غاروں میں رہنے والے یہاں آنے جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہوں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ اب تک یہ اندازہ نہیں لگا پائے کہ یہ غار کب اور کیوں بنائے گئے ہیں۔ البتہ یہاں دریافت ہونے والے آثار کی تحقیق کے نتیجے میں ماہرین ان غاروں کے استعمال کو مرحلہ وار 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلے دور میں تقریباً 3000 سال قبل ان غاروں کو مقبروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے اس زمانے کے ممی شدہ انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ ان کے خیال میں چونکہ 10ویں صدی کے دوران اس خطے میں اکثر جنگیں ہوتی رہی ہیں، لہٰذا دوسرے دور میں اپنی حفاظت کے لیے لوگ گاؤں چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گئے اور یہ غار ان کی رہائش گاہ بن گئے۔ تیسرا دور 14ویں صدی میں شروع ہوتا ہے، جب لوگ دیہاتوں میں واپس منتقل ہو گئے تو ان غاروں کو بت راہبوں کی عبادت گاہ اور فوجی سامان ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کھٹمنڈو سے یہاں پہنچنے کے لیے پہلے جومسوم نامی قصبے تک ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اگر موسم خشک ہو تو 6 گھنٹے کا زمینی سفر ہے، لیکن برسات کا موسم ہو تو اس سفر میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ 1992 تک یہ علاقہ سیاحوں کے لیے مکمل طور پر بند تھا۔ کچھ عرصہ قبل مشہور فوٹوگرافر کوری رچرڈز نے اس پراسرار مقام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان غاروں سے بدھ مت کی تصاویر، مجسمے اور متعدد نوادرات بھی دریافت ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک غار میں 12ویں صدی کی بنی ہوئی مہاتما بدھ کی ایسی 55 تصاویر دریافت ہوئی ہیں جن پر اس کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے ہیں۔ ایک غار سے تبتی زبان میں لکھی تحریریں بھی دریافت ہوئیں۔ اب ان کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مستانگ خیال میں کہاں واقع ہے؟ اس علاقے کی قدیم دور میں کیا اہمیت رہی؟ یہ کھٹمنڈو کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ علاقہ نیپال اور تبت کے درمیان اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہم اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس کا استعمال ہوتا تھا گزرگاہ کے طور پر۔ پھر اس کے بعد ہے کہ غاروں تک پہنچنا کیوں مشکل نظر آتا ہے۔ 2 باتیں لکھیں۔ پہلی بات تو ہم نے لکھی ہے کہ غار 155 فٹ کی بلندی پر ہیں، جبکہ دوسری بات اکثر غاروں کا داخلی راستہ اس رخ پر ہے جہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ پہلے دور میں غاروں کا کیا استعمال تھا، اس کا اندازہ کیسے لگایا گیا؟ ان غاروں کو مقبروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا کہ وہاں ممی شدہ ڈھانچے ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان غاروں کو رہائش کے لیے کس زمانے میں اور کیوں استعمال کیا گیا؟ ان غاروں کو 10ویں صدی میں جنگوں کے دوران اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا۔ 14ویں صدی میں ان غاروں کا استعمال کن 2 مقاصد کے لیے کیا جاتا رہا ہے؟ پہلا ہے مقصد کہ ان غاروں کو بدھ راہبوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا ہے فوجی سامان ذخیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جومسوم قصبے سے ان غاروں تک سفر پر موسم کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ 2 باتیں لکھنی ہیں۔ خشک موسم میں تو سفر 6 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے، برسات کے موسم میں سفر میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ غاروں سے دریافت ہونے والی مہاتما بدھ کی تصاویر کے متعلق بتائی گئی 3 باتیں لکھیں۔ پہلی ہے یہ تصاویر 12ویں صدی میں بنائی گئیں۔ دوسری بات ہے کہ تصاویر کی تعداد 55 ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان تصاویر میں زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے۔ اگر 4 باتیں کہی جاتی تو پھر ہم بتاتے کہ تبتی زبان میں بھی تحریر ملی ہے۔ اچھا، اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔